وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. مسلمانوں یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان یہ کہہ لینا بہت آسان ہوتا ہے، مسلمان ہے وہی جو دین پر قربان ہوتا. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ایک مرتبہ اولاد روشی پڑھ لو. سٹیج تے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم علاقہ دے شرفائے امت، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور نوجوانوں، اج دی یہ شادی دی تقریب یقیناً تہاکوں انہونی لگ دی پیو سی، کیونکہ سارے ہاں مروجہ جڑے رسوم ہیں انہوں دے مطابق
شادی دے اتے ڈھول ڈھمکا فرض عین سمجھا ویندے، اس تو بعد گانا بجانا نٹوے طرح طرح دے پروگرام جنہ دے اتے لکھاں روپے خرچ کر کے اپنی انادی تسکین حاصل کرنے واسطے اور لوگوں کے اندر اپنا نامہ اچا کرنے دے واسطے لکھاں روپے لٹائے تے خرچ کیتے ویندن، جو علاقے جو لوگ آکھن کہ واہ 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 فلاں دی شادی فلاں دا پروگرام، بادشاہوں بس چاسی آ گئی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، اساں جو کچھ بھی ہیں سب تو پہلے مسلمان ہیں۔ جڑے ہی ذرا زور لا لاکھو سبحان اللہ۔ اور مسلمان دی شان ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ مومن مسلمان کو اون دا رسول، اون دے نبی، اون دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے میں حکم مضبوطی نال پکڑ گھنڈے ہوں دے اتے قائم ہو بنجے تے جیڑی شے کنے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے من، روک دے من، فانتہو چاہیدے ہونا قدمہ دے اتے روک بنجے۔ تو کوئی گال اوکھی لگی ہے اس وقت سے سبحان اللہ نے بھی آکیا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جڑے صحیح مانے مسلمان ہن تے حضور دے غلام ہن، حدیث پاکی چاندے میرے آقا مدینے دی گلی وچوں گزرتے پہنے، سامنے ایک مکان دے دروازے دے باہر ہو پردہ لگا کھڑے۔ کیا لگا کھڑے؟ پردہ۔ عموماً رواج ہے سارے ہاں رنگین خوبصورت پردے ٹنگڑی تے ویندن۔ سین جو لٹھے میرے آقا فرمائے واہ میرے اللہ، چندہ کئی وہ غریب لوگ ہیں جنہاں دے تن دے ہوتے پاون دا کپڑا نہیں، وجود ڈھکن دے واسطے کپڑا نہیں ہے، تے کئی وہ لوگ ہیں جنہاں دے مکان تے دروازے وہ بھی کپڑے پاتی کھڑن، انہاں تے بھی پردے لٹکے کھڑن۔ گویا میرے آقا نے انہیں تھوڑا جیا ناپسندیدگی دا اظہار فرمایا، صحیح تے چلے گئے۔ گزرن والیاں نے سن گی دے جب یہ صحابی واپس ہیں انہاں کو دسیا گئے میرے آقا یہ پردے کو دیکھ کے ناپسندیدگی دا اظہار فرمائے۔ احسان پور دے علاقے والے دوستو، اس صحابی نے وہ پردہ لہائے، لہا کے بلدے ہوئے تندور دے اندر سٹ دیتے، وہ کو جلا کر دے بعد حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح تساں میرے مکان دے قریب تو گزرے ہوئے، آقا میرے گھر دے باہر پردہ لگا ہویا ہے، تساں پسند نہیں فرمایا، آقا میں ان کو اتار کے لہا کے تندور دے اندر جلا کے آیا۔ صحیح نے فرمایا جلایا کیوں ہی بھی کہ غریب کو لے میں ہاں جا ان دے کم آونجے ہاں، آقا جلی شیطانی نظریں چٹھائے گئی ہے، تساں ناپسندیدگی دا اظہار فرمائے، میں اون چیز دا وجود بھی برداشت نہ کر سکتا۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شادی خوشی ہے، موت غمی ہے۔ شادی خوشی ہے، موت غمی ہے، دوہیں چیزیں نال نال ہیں، زندگی دا حصہ ہے، ان کے نہیں ہے۔ تو مومن مسلمان وہ کو چاہیے کہ خوشی ہوئے یا غمی ہوئے، انہاں دوہاں چیزاں دے اندر مد نظر رکھے، پیش نظر رکھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے صحابہ تے آپ دے اہل بیت دے طریقیاں۔ صحیح خوشی کی میں منائیے، صحیح غمی کی میں منائیے۔ جو میرے آقا دی خوشی ہے وہ مومن مسلمان دی خوشی ہے، جو میرے آقا دا غم ہے وہ مومن مسلمان دا کیا ہے؟ اللہ تے چاہ غم میں اگر اس طریقے نال گزرے سو زندگی، انشاءاللہ دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب۔ اے اللہ دا قرآن اہدا کھڑے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اساں اپنے سونے محبوب دی زندگی تو ہارے واسطے ایک بطور نمونے دے بنائی۔ نمونہ ہر کم وچ موجود ہے، ہر عمل وچ موجود ہے۔ میں اج اس تقریب دے اندر بس ہوں تو بزرگوں اٹھے ہوئے ولابیا کو اٹھے نا، میری گال سمجھ آندی بھی؟ اس تقریب دے اندر میں تو آکوں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر، نور نظر، چشم بصر، سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی جو شادی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب آپ دنال صحیح نے جو فرمائیے، اور جو کچھ اتھا میرے آقا نے نمونہ بنا کے دکھائے امت کو عمل واسطے فرمائے، بس میں اوندا کچھ نقشہ تمہارے سامنے پیش کرے جنہ دل ٹھرے تا زور نال سبحان اللہ کے تاکہ پالا لہ بنے۔ تو ہاں کوئی عنوان پسند ہے کہ نہیں؟ جنہ دل ٹھر دے زور نال، ذرا زور نال۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چھوٹی چھوٹی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دنال میرے آقا اتنا پیار فرمیدن، اتنی محبت فرمیدن کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، او لوگوں فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے، میرے ہاں دا ٹکڑا ہے۔ جڑا بندہ اس فاطمہ کو خوش رکھے سی او میں محمد کو راضی رکھے سی، خوش رکھے سی۔ جڑا انہاں دے نال پیار محبت کرے سی او میں محمد دے نال پیار محبت کرے سی، تے جڑا میری فاطمہ کو رجے سی، ناراض کرے سی، او میں محمد کو بھی ناراض کرے سی۔ صحیح دے فرمان تے یقین ہے کہ زورن بولو؟ فرمایا جو خاتمہ کو خوش رکھے سی میں محمد کو خوش رکھے سی، جو میری فاطمہ کو ناراض کرے سی او میں محمد کو ناراض کرے سی۔ میرے علم دے اندر اس مجمع دے اندر دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل تشیع حضرات بھی ہیں، غور نال
میری گل کو سن دے وے سو سمجھ دے وے سو حضرت فاطمہ دی رضا دے اندر حضور دی رضا ہے حضرت فاطمہ دی ناراضگی دے اندر میرے آقا دی ناراضگی ہے ٹھیک ہے نا اگر میرے دوستوں میرے بزرگ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ ناراض ہونا تول حضرت علی سیدہ کائنات دا جنازہ پڑھن واسطے جناب ابو بکر صدیق کو اگو نہ کھڑا کرنا اور کیتی بیٹھے ہوئے میرے گال تو کو آکھا میں دیکھے جناب والا سیدنا ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیتا سیدنا ابو بکر صدیق نے درباری کیوں خالی والائے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے خجیاں نہیں دیتیا تے اجر ترائے دی گزرے ہن تے بی بی سین جناب ابو بکر کنے حق منگانا گئی تے بی بی سین کو نعوذ باللہ دھکے دیتے گئے دروازہ آپ دا توڑ دیتا گیا آپ دی کوہنی دے اندر نعوذ باللہ علیاذ باللہ کچو کے مارے گئے ہیں سیدہ دا حمل ضائع ہو گیا پتہ نہیں اس طرح دیا باتاں تے گلہ کی تھو بنا گی دیا میرے دوستو میرے بزرگوں میرے عزیزوں میرے پیارے بھائیوں سنو اگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنال ایمیں ہویا ہوئے میں تورے کو سوال کرنا چاہنا پوچھنا چاہنا کہ مدینہ طیبہ دے اندر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے پروانے مستانے آپ دے صحابہ آپ دے سنگتی آپ دے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار محبت کرن والے وہ سارے دے سارے نعوذ باللہ مر گئے ہن اللہ عقل سلیم دیتے سوچ کے میری گل دا جواب دیوائے میں تہاڈا خطیب ہاں تہاڈے سامنے واز تقریر کریں دا بیٹھا انشاءاللہ گھنٹہ میں بولے سا اس تو بعد میں اتھو باہر نکل دا ای مکان تک وینا ایک جتھا آندے آ کے میرے گل پہ پومن لگ دے میری ٹوپی چھکن لگ دے ٹھیک ہے میرا گریوان پکڑن لگ دے تساں ڈہ دے کھڑے ہو وہ تساں یہ لوگ برداشت کرے سو یا انہاں بندیاں نال جھیڑا لے سو زور نہ لسو کھل سو خوش تھی سو یا جھگڑا کرے سو میں کو جان دے نہیں تساں کہ میں کوناں پاولیاں موچیاں کماراں لوہاراں سیداں قریشیاں کس خاندان نال میرا تعلق ہے تساں جان دے نہیں ہو ٹھیک ہے نا تو حالا میرا تعلق رشتہ ایک گھنٹے دے اندر اس واعظ و نصیحت دا ہے تساں اتنی میری عزت اتنی میری تکریم اتنی میرے نال محبت کہ میری خاطر لوگاں نال جھگڑن لگ وے سو تے جنہاں لوگاں نے 23 سال نبوت دے کٹھے گزارے سمدیں بہدیں اٹھدیں جاگدیں کھاندیں پیندیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے خان وعدہ دے نال رہے کیا انہاں لوگاں سارا کچھ اے برداشت کر گیدا تے لوگ جو کچھ سیدہ نال کریں دے رہ گئے انہاں نے کچھ نہ آکھیا بولو تو صحیح یارا اور سارا عقیدہ ایمان ہے کہ بی بی سین صرف جنت دی مالکہ نہیں بلکہ جنت دی سردارہ ہے جنت دی کیا ہے سردارہ ہے نا حضور نے سرداری دیتی ہے چند خجیاں دی انہاں دے نزدیک کوئی حیثیت کوئی وقت ہے بولو تو صحیح تواڈے علاقے خجیاں ہونیاں ام دے بوٹے دی تو ذرا حفاظت کریں دے وے مالٹے دی بھی ذرا حفاظت کریں دے وے خجیاں دی اتنی کریں نا اتنی ہے یار کیا تھی گئے
میرے دوستوں میرے بزرگوں میں آقا دا فرمان تو پڑھ کے سنایا نہیں، حضور فرمایا جڑا فاطمہ نال محبت کرے میں محمد نال محبت کرے سی، سیدہ کائنات میرے آقا دی چہیتی بیٹی، میرے آقا دی پیاری بیٹی، میرے محبوب دی سب تو زیادہ محبت کرن والی بیٹی، آپ جوان ہونگل فکر لائے کوئی میرے آقا کو کہ میں اپنی بیٹی دی شادی کر چھوڑا، اپنی بیٹی دا نکاح کر چھوڑا۔ ہر باپ یہ چاندے، ہر ابا یہ چاندے کہ میری بیٹی جب جوان ہوئے ہودے واسطے میں کو اچھا ور ملے، اچھا گھر ملے، اچھا رشتہ ملے، تاکہ میں اپنی بیٹی دے ہاتھ پیلے کر کے ودا کر چھوڑا، رخصت کر چھوڑا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، گھر والے بھی سوچینن، رشتہ دار بھی سوچینن، اعزاء اقارب بھی سوچینن، اور میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہیں اچھے مخلص دوستوں دن وہ بھی سوچینن کہ یار ادھا بوجھ ہو کر ونجے بیٹیاں دی بھی بچپن تو یا خواہش ہونی ہے، اے باپ دا گھر میرا اصلی گھر نہیں، ابے دا گھر اے میرا گھر نہیں، میں ایک دیوار اتھو ودا کر ونجے، اتھو چلا ونجے، رخصت ہو ونجے۔ وہ بچپن تو ہی ذہن دے اندر ایک تصور بڑا جلدین، ابے دا گھر دے اندر جتنی آسائش ہوئے، جتنی راحت ہوئے، جتنا آرام ہوئے، جتنا کھاون پیون پاون کو سب کچھ ملتا ہوئے، لیکن بیٹی دے ذہن دے اندر ایک عمارت ہو دیئے، میرا علیحدہ گھر ہو سی، میرا سرتاج ہو سی، میرا خامد ہو سی، اس گھر دے اندر میری حکومت ہو سی۔ یہ بیٹیاں دے ذہن دے اندر بچپن تو یہ سارے تصورات ہوندن کہ نہیں؟ جی بھائی، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جوان ہومن لگیاں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے رشتے واسطے سوچ بچار پہ کریں، جناب ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم، میرے آقا دے یاراں وچوں سیدی کی سوچ کو بھانپ جنن کہ حضرت فاطمہ واسطے اچھا ور ہونا چاہیے، پورے مدینہ طیبہ دے اتے نگاہ دوڑائیں گے، فاطمہ دے لائق کون ہو سکتے؟ جناب ابو بکر دی نگاہ حضرت علی تے گئی ہے، جناب فاروق اعظم دی نگاہ بھی حضرت علی تے آ کے ٹک گئی ہے۔ ابن عدل علی 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 جی ابو بکر جی عمر آسانے دے آئے، آقا بیٹی دے رشتے بستے پریشان ہیں، جیسا کو تیرے تو موضوع اور کوئی رشتہ نظر نہیں آدھا، تو سا ون کے حضور علیہ السلام کو خطبہ نکاح دو، رشتے دے طلبگار بنو۔ جناب حضرت علی بن مرتضیٰ عل کرے دن ابو بکر عمر میرے یار ہی بے شک، لیکن میں پرورش حضور دے گھر پاتی ہے، میری کفالت حضور فرمے دے رائن، میں تیف درویش بندہ ہوں، میرے کو مال کوئی نہیں، اسباب کوئی نہیں، روپیہ پیسہ کوئی نہیں، میں کیوے بن کے حضور کو رشتہ طلب کرا۔ جناب ابو بکر عمر فرماون لگے علی پیسیاں دی فکر نہ کر، مال دی فکر نہ کر، اساں جو تیرے نال ہیں ڈھارس بند ہوئنل ونجو ہر معاملہ سارے تے چھوڑ دو، ون کے حضور علیہ السلام کا نے رشتہ طلب کرو۔ سبحان اللہ، تو ڈھیلی ہے، نبوت دی بیٹی دا رشتہ ہو رہا ہے، سیدہ کائنات دا رشتہ ہو رہی ہے، سیدہ نساء اہل الجنہ دا رشتہ ہو رہی ہے، تے تساں مری ہوئی زبان نال سبحان اللہ دے وے، ہاں نہیں ٹھر دا تے وطا کھو نہیں ٹھر رہا، لیکن اگر ہاں ٹھر دے تے زور نال ہر جملے تے سبحان اللہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرن والے جناب ابو بکر، جناب عمر، میرے دوستوں میرے بزرگوں تارے کول سوال کریں نا، ایک ہوندن سیاسی معاملات، بہر دے معاشی معاملات، ایک ہوندن گھریلو رشتیاں دے معاملات، سیاسی معاملات، سیاسی جھائیں دے اتے تائے تھی دن پر رشتے دے معاملات
گھراں دے اندر طے ہونن وت ڈھلی سبحان گھراں دے رشتیاں دے جلے معاملات ہونن کون طے کریں دے زورن بولو ہیں گھر والے جڑے قریبی ٹھیک ہے نا یہ تو کو سوشل میڈیا دے ہوتے وڈیاں چیزاں سنویں دے کھڑے وہ صحیح گھر والے ہن وہ بہر والے ہن وہ در والے ہن وہ گھر والے ہن میرے اہل تشریف بھائی بیٹھے سنو جناب ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سورین سائیں دے کون ہیں زورن بولو سورے ہیں جناب فاروق اعظم بھی حضور دے کون ہیں سورے ہیں تے کدھیں تساں ڈٹھے بھئی سورے کو گھاری چوں کوئی آمن کنے رکیں دے نہیں ڈھیلی کیتی وے کوئی رکیں دے منع کریں دے سورا گھر دے باہر باندھ دے ہیں تو بات ایک کی میں باہر والے ہیں تے اے در والے ہیں تے اے گھر والے نہیں ہیں جی میں جماعترا گھر والا ہوں دے جماعترا باہر ہوں دے بولو نہیں ہوں دا ایمیں سورا بھی تساں سا رشتہ کریں دے ہیں دیکھ بھال کے کریں دے ہیں نبی اپنی بیٹی دا رشتہ کیتے نہیں سمجھ دے پا یار میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں زیادہ تفصیل نہیں عرض کریں گا معلوم ہویا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب ابو بکر و عمر دا رشتہ آپس دے اندر قرابت داری دا رشتہ محبت دا رشتہ آئی کوئی سیاسی رشتہ نہ ہا اس واسطے تے اینا کو جوڑ بنا کے حضرت علی کو تیار کر کے حضور کی خدمت پہ بھیجیں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شرما دے لجا دے حضور علیہ السلام کی خدمت دے اندر حاضر ہوندن اور آکے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی جناب فاطمہ دے رشتے واسطے تاری خدمت دے اندر حاضر ہویا آقا مہربانی فرماؤ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو شرماندہ لجاندہ لٹھے صحیح فرمائے صحیح نے فرمائے اہلاً و سہلاً مرحبا یا علی علی تیرا آمن مبارک علی تیرا رشتہ مندر مبارک اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کو مبارک کریں گا یعنی تمہارا رشتہ قبول کریں گا میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ نال میرے جملے سن سو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی بیٹی حضرت علی دی پسند جناب فاطمہ علی دی پسند جناب فاطمہ اور جناب اما عائشہ ابو بکر صدیق دی بیٹی ہیں جی میرے دوستو جناب فاطمہ حضرت علی دی پسند تے جناب عائشہ حضور دی پسند مننا چاہیے کہ نہیں مننا چاہیے ٹھیک ہے نا اور نبوت دے نکاح دے اندر آئے اے نبی حضرت علی دے نکاح دے اندر پیدے سارے نزدیک سارا نبی بھی شان والا تے سارا علی بھی شان والا نبی بھی شان والا تے علی بھی بولنا حضرت علی بھی شان والا او رشتہ دیون والا اے رشتہ گھنن والے او گھنن والے اے دیون والے تے اصل کیا حق رکھ دے آئیں جو نعوذ باللہ اعتراض ودے کروں گفتگو ودے کروں تے گالی ودے کروں نانا میرے دوستو میرے بزرگو عائشہ مصطفیٰ دی پسند فاطمہ علی المرتضی دی پسند میرے دوستو میرے بزرگو ساری جہاں جنے شادی تھی نیے نکاح تھی دے بیان تھی دے اس وقت ترائے کم ہونے جنہاں کو اہمیت نہیں تیوے دیئے پہلا کام جو کو اسم مگنی آدھے ہیں
دوسرا کم جری تقریب نکاح ہو دیئے تے تیسرا کم رخصتی بیٹی کو رخصت کرنا ہوں دے پہلا کم منگنی جیڑی ہے ادھے اندر برادری رشتہ دار آنل عورتہ آنل مرد آنل بہت رشتہ او منگدن بیٹی والے دے کول دھی والے دے کول لڑکے والے اور جب لڑکی والا ہاں کر دے میں دعائے خیر کھیجوے دیئے ایکو منگنی آکھا بینے آج سونے علی دی منگنی ہے رشتہ طلب کرنا ہے حضور دی خدمت دے اندر کوئی رسم نہیں کوئی رواج نہیں کوئی گانا نہیں کوئی دھولک دی تھاپ نہیں کوئی بھنگڑا نہیں کوئی جناب والا تھال میں دیدہ چاہیے دیاں یہ وہ اس قسم دی گال نہیں بس سادہ جیا حضرت علی دا سوال تے پروقار جیا میرے محبوب محمد مصطفیٰ دا جواب علی نے رشتہ منگے علی نے رشتہ منگے کہندے کنے نبی کنے علی نے رشتہ کہندے کنے منگے نبی کنے تے نبی نے رشتہ منگے خدا کنے نبی نے رشتہ کہندے کنے منگے خدا کنے علی نے رشتہ منگے میرے آقا نے فاطمہ نے دیتی ہے نبی نے رشتہ منگے تے خدا نے عائشہ میرے آقا دی جھولی دے اندر پاری تھی حضور فرمیندن میں نہیں آدھا بیٹھا مثلا کو مولوی مبالغہ آ رہی بیٹھا کریں دائی انہیں گالی بیٹھا بڑے رہا میرے آقا فرمیندن ما تزوجت شیئا من نسائی ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی الا بوحی جانی بہی جبریل عن ربی میں پیغمبر اپنی شادی یا اپنی کے بیٹی دی شادی اپنی مرضی دے نال نہیں کریں گا مگر جانی بھی جبریل عن ربی ساری شادی تھی دن جبریل آسمانہ تو آنے پہلے نکاح عرش تے تھی دن اندھے بعد انہی تصدیق و توصیف فرش تے تھی دیئے آج میں تو کو شادی سنا رہی ہوں او نکاح سنا رہی ہوں جنہ منگنا ہو دے یا جناب ورب نکاح ہو دے کتھا عرشاں دے ہوتے میرے دوستوں میرے بزرگوں وقت نہیں ہے ورنہ اتھا تو کو کچھ تفصیل عرض کر کے سناؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگنی کی تھی سیدہ دے نال کوئی ڈھولک دی تھا اتھا مفتی صاحب تقریر شروع کی تھی کہ ایسا جناب دینی طریقے نال شادی دی ایک تقریب پہ کریں دے نال ڈھولک دیاں آوازاں شروع ہو گئے اور پتہ نہیں دور او آوازاں کتھوں آ رہی ہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں خوشی حضور دے طریقے دے مطابق ہوئے ایک گانا اے وجانا حضور فرمائن الجرس مزامیر الشیاطین گانا بجانا شیطان دی سنت کی دی سنت ہے منگنی ہو گئی ہے دعائے خیر ہو گئی ہے حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرمائن علی جی گھرج کو شاید پیسہ روپیہ فرمایا نہیں آقا تو ساتھ جانتے ہو میں تے قلندر بندہ ہاں میرے کول گھر دے اندر ایک لکڑی دا پیالہ ہے ایک بستر ہے کھجور دیا چھٹیاں دا بھریا ہویا گدا ہے اور جناب والا آقا میرے کول ایک تلوار ہے تے ایک گھوڑا ہے جہاد والا کتنی چیزاں نسین ہے ایک گھوڑا ہے جہاد واسطے ایک تلوار ہے ایک پانی دے پیمن والا لکڑی دا پیالہ ہے ایک بستر ہے میرے کول کھجور دے چھٹیاں والا تے ایک زرہ ہے میرے گھر دے اندر اس زرہ میں پا کے جہاد دے اتے وینا لڑائی کرنے واسطے وینا میرے آقا نے فرمایا علی جی اس زرہ چاہ کے گھناؤ اور بازار دے اندر چلے ونجو زرہ فروخت کر کے آؤ ویچ کے آؤ تاکہ فاطمہ دی میری بیٹی دے جہیز دا سامان گنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
زیرا چاہ کے ویدن بازار دے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات دنیا حضرت علی کو عثمان پوچھدن بھائی علی کی میں آئے ہوئے حضور دی خدمت کیا رشتہ طلب کیتے فاطمہ دا جو اس تو پہلے دو رشتے حضور دے حضرت عثمان دے نال ہو چکے ہیں دو رشتے کہنا سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ ام کلثوم یہ دوہیں یکے بعدی گرے وفات پا گئی ہیں نبی دیاں بیٹیاں کتنی ہیں زورن بولو سارے بولو چار کیا کون سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہراء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھ آندی یہ تو جرا کوئی آکھے نا بے نبی دی ہک بیٹی ہے قرآن جتھاں بھی اللہ نے نبوت دی بیٹیاں دا لفظ بولے اتھاں بنات دا لفظ بولے بنت دا لفظ نہیں بولیا بنت ہک تے بنات جمع ہے بنات کیا ہے میں حدیث سنے پڑھیے ما تزوجت شیئا من نسائی ولا بناتی حضور فرمیندے میں اپنی شادی یا اپنی بیٹیاں بھی چکائیں بیٹی دی سمجھ آ رہا پردے دا حکم ہے اللہ فرمایا قل لازواجک و بناتک اے پیغمبر فرما دے اپنی گھر والیاں کو فرما دے اپنی بیٹیاں کو بناتک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں جلدی عرض کریں گا عثمان پوچھ دن بھائی علی کی آمد تھنگے حضور دی خدمت دے اندر کیا خطبہ نگاہ پیش کیتے حضور نے رشتہ قبول فرمائے جان دیو میرے کل اور تے کچھ نہیں سائیں فرمائے زیرہ ویٹ کیا میں بازار دے اندر اڑایا بس تارے ملاقات ہوئے حضرت عثمان فرمائے علی اندر آؤ باؤ کھجوریں کھوائیاں پانی پلایا خدمت کی تھی زیرہ کتنے پیسے دیئے اے جناب میں تے 500 چاہنا میں کو مل ونجے 500 مل ونجے حضرت عثمان فرمائے علی 500 جی ہاں یہ میری طرفوں 1000 گنو کتنا گنو منہ منگی تو بھی ڈبل قیمت نے دیتی ہے حضرت علی دی خوشی دی انتہا نہیں رہی میں تے 500 سمجھدا 500 آکھیں لیکن عثمان نے تا 1000 نے دیتے خوشی جیب دے اندر پاتے اور واپس ولن لگن دکان تو تلے اترن لگن حضرت عثمان فرمائن بھائی علی جی تو سمیں بھائی بن دے پائیں اور ہم ظرف بھی ہیں ہومن پالیں آئے ہر بھائی شادی دے ہوتے اپنے دوست کو بھائی کو تحفہ دے دے جی ہاں یہ زرا تو سویت جی آئی میں خرید کر کی دی آئی اور میری طرف شادی دا تحفہ یہ زرا قبول فرماؤ چاہ منہ منگی تو ڈبل قیمت بھی دیتی ہے تے تحفے دے اندر او زرا بھی نال واپس کر دیتی ہے یہ محبت دی دلیل ہے یا دشمنی دی زور بولو یہ جوڑے یا توڑے جنہیں لوگ تو قوادن انہاں دی آپس دے اندر عداوت دشمنی جائی مخالفت آئی نانا میرے دوستوں میرے بزرگوں انہاں دی محبت آدیاں دا مثالاں اللہ دا قرآن کھڑا دے میں وعدے رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا میرے دوستوں میرے عزیز حضرت علی واپس آئیں حضور دی خدمت دی اندر سنگ فرمائے زیرہ نہیں وکی آقا ویچ آیا نال کی دیوہ دیوں آقا بازار گیا تارے غلام عثمان نال ملاقات ہوئے گلبات ہوئے انہوں نے خریداری دا اظہار کیتے پیسے پوچھن میں 500 سے
انہاں ہزار نے دیتن تے ٹردے ویلے زیرا بھی توفے چنے دیتی ہے میرے لکھا ہے میرے آقا نے میں اپنا دامن چاہتے جھولی اٹھائیے آسمان وال نگاہ کیتی ہے اللہ جڑا عثمان تیرے نبی دے خاندان نال بھی حساب نہیں کرے دا دن قیامت دے تو بھی ادھے نال حساب نہ کری میرے حبیب نے دعا فرما حضور نے فرمایا علی جی ابو بکر کو بلاؤ عمر کو بلاؤ عمر آگئن ابو بکر آگئن فرمائے پیسے جی ہاں ونجو بازار دے اندر میری فاطمہ واسطے جہیز دا سامان خرید کر کے آؤ نہ نبی سیدہ سے جو کیا گھرنا ملے نہ ابو بکر پچھے جو کیا گھرنا ملے اعتماد دا رشتہ اعتماد دا رشتہ حضور جانتے ہیں جو ابو بکر دی پسند وہ میری پسند جو میری پسند وہ خدا دی پسند اے محبت دا رشتہ جو علی دی پسند وہ نبی دی پسند جو نبی دی پسند وہ صدیق دی پسند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموشی نال آپ گھر دویدن تیاری کریں جناب ابو بکر عمر بازار دی اندر ویدن ون کے ایک چکی گھل کے آندن دونے پیسن والی ایک بستر گھل کے آندن مسلح گھل کے آندن چند زیورات گھل کے آندن آکے حضور دی خدمت دے اندر لے لیدن انہوں وقت تے تھی ویدے تقریب نکاح دا حضرت علی چل دن دوستوں کو دعوت نیما انہوں حضور حضرت انس کو بھیجے دن حضرت انس خدا دی قسم حضور دے خادم تے غلام ویدن حضور دی طرف دعوت نامے لے کے آندن جب اے لے کے آندن حضرت علی بھی مدینہ طیبہ دی اندر جے مہاجرین کو لو ویدن میری شادی آؤ وہ آدن حضور دا دعوت نامہ آ چکے جے انصار کو لو ویدن وہ بھی آدن سا کو دعوت نامہ مل چکے دنیا دے اندر ایسا دلہا کہ باراتی پہلے آئے بیٹھن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آنن دلہا بن کے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر میرے آقا تقریب نکاح منعقد فرمیدن آپ فرمیدن انی زوجت فاطمہ تا بعلی میں اپنی فاطمہ دا نکاح حضرت علی دنال کر رہا کچھ مسقال تے دراہم آپ دے مہر دے اندر تائے ہومینن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایمن کو فرمیدن میری فاطمہ کو تیار کرو میرے آقا تھائی تقریب نکاح جلے کریں دے بیٹھن اور آپ خطبہ نکاح پڑھاون واسطے اٹھن لگ دن اس تو پہلے جب فرمیدن انی زوجت فاطمہ بعلی گل میں فاطمہ دا نکاح علی دنال کر رہا گواہ کونن ہمیں گواہ ابو بکر صدیق تے فاروق اعظم کائنات دیا کتابہ پھولو بغیر گواہ دے نکاح ہوں دے نہیں ہوں دا جے گواہ کوڑے ہوں گے تو سا کرہیں نکاح بھی لہیں دے اللہ ہوتے چاہ دشمنہ کو کرہیں بھی لہیں دے ہیں تے حضور خود جو نکاح آپ فرمے دے بیٹھیں جنت دا دلہا تے جنتی عورتاں دی سردارہ دلہن انہاں دے گواہ کون پہ بڑھندن ابو بکرو انہاں دے ایمان نہ پوچھے کرو نہ کرے دیا کرو نہ جرح کیتی کرو وکیل صفائی بنے کرو میں محبت تے پیار دے الفاظ یہ کچھ آکھ سکتا ہوں تو ہاری میری بیٹی دا نکاح ہوئے گواہ دوست بندن نبی دی بیٹی دا نکاح ہے تے نعوذ باللہ گواہ دشمن بن یار کچھ تے عقل نال سوچ گیدہ کرو بس میرے دوستوں میرے بزرگ تقریب نکاح ہوئے میرے آقا نے شوار سجن ہونا آخری مرحلہ رخصتی دا جو میں محمد اپنی بیٹی کو رخصت کرا حضرت علی دے گھر دے اندر میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو اساں علماء دیوبند خادم ہیں میں ادنا جہاں غلامہ
ترجمان اپنے مسلک دا میرا آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا علم والا، میرا آقا حلم والا، میرا آقا حوصلے والا، میرا آقا بلند عظیمت والا، میرے آقا حوصلے آندہ پہاڑ۔ توجہ نال میری گل سنائے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے محبوب نے زندگی بھر کڑی ہمت نہیں ہاری، میرے حبیب نے کڑی زندگی بھر حوصلہ نہیں ہاریا۔ بچپن تو تکلیفاں پہنچن لگیاں، بچپن تو مصیبتاں آلام میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کریں دے آئین، اعلان نبوت کی تے لوگاں وٹے مارن، میرے حبیب لا حوصلہ نہیں ترٹیا، لوگاں کنڈے بچھائن، میرے آقا دا حوصلے دا دامن نہیں چھٹیا۔ میرے آقا کو طائف دے اندر پتھر مار مار کے زخمی کیتے نے، لو روحان کیتے نے، سر تو لے کے پیران دے نوہ تک نبوت خون دے اندر لطپت ہے، لیکن نبی دا حوصلہ کہیں نہیں ترٹیا۔ میرے آقا بلند حوصلے والے، بلند حمت والے، کہیں میرے آقا نے حلم و حوصلے کو ہتھائی جو نہیں بنجر دیتا۔ آؤ آج مدینہ طیبہ دے اندر نبی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا دا پر، حضور اپنی دھی کو رخصت کر پہ دل، تسے بھی دھیے والے ہو، میں بھی دھیاں والا ہاں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، باپ دے واسطے بہت بڑی اوکھی گھڑی ہوندی ہے۔ وانتے پچھو انہا باپ کو لو، انہا بیٹیاں کو لو، جب رخصت ہو دیا تے بل ایسی بیٹی جدی ماں گھر دے اندر نہ ہوئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہیں۔ بے شک میاں تمام ازواج مطہرات نے تیاری دے اندر کوئی کسر تے نہیں چھوڑی، ایمن نال بیٹیاں تھیاں تے میرے آقا تشریف گھرنائیں گھر دے اندر آکے پوچھے نے میری بیٹی فاطمہ کو تیار کیتا گئے؟ جی ہاں آقا تیار ہو گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بس میں اپنی بیٹی دے سر دے اتے ہاتھ رکھے دن کہ ایمن دی زبانی جو نکل دے، اے کاش اج خدیجہ ہو گیا، بس خدیجہ دا نام آم رہا۔ حضور دے زبط دے بندھن ٹوٹ گئے، اکھائیں جو حجوہ دی برسات جاری ہو گئی ہیں۔ آپ فرمائن لگے خدیجہ وعین مثل خدیجہ، خدیجہ وعین مثل خدیجہ، لگا میری خدیجہ دی مثل کون ہو سکتے؟ حضرت ایمن فرمے دیا کہ جناب خدیجہ دے دل دے اندر بڑے ارمانا، میں اپنی بیٹی کو کی میں رخصت کرے سا، شاید میں ہو سا یا نہ ہو سا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رونے پہ سیدہ کائنات دیا اکھائیں جو بھی آنسوہ دے سیلے رواں جاری ہیں، تمام ازواج مطہرات رو رہی ہیں۔ حضور حضرت خدیجہ دے فضائل بیان کرے دن فرمے دن امہات المومنین، او میری بیویاں خدیجہ وعین مثل خدیجہ، میری خدیجہ دے مثل کون ہو سکتے؟ صدقتنی حین قلبنی الناس وعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس۔ خدیجہ خدیجہ ہی جب ساری دنیا میں محمد کو جھٹلے دیئی، خدیجہ میریاں تصدیقاں کرے دیئی، ساری دنیا میں محمد کو پتھر بھرے دیئی، میں زخمی زخمی گھر دے اندر آدھا ہم، خدیجہ میرے زخماتے پھائے رکھے دیئی، میریاں پٹیاں کرے دیئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن اعانتنی فی مالی، جتنا خدیجہ دے مال نے میں محمد کو فائدہ نہیں تے، اور اتنا کہہ دے مال نے فائدہ نہیں دیتا۔ بلاخر بھکی تسی پیاسی شعب ابی طالب دے اندر 3 سال مٹھلیاں چوس کے درختہ دے پتے کھا کے میں محمد دے قدمت اپنی جان نچھاور کر گئی۔ کچھ سن دے پہ ہو یا کوئی نہ؟ جی بھائی کافی دیر تک وہ حوصلے والا نبی عزبت دے بندن ٹوٹ گئے، بیٹی دی رخصتی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، کوئی عام جی چیز نہیں ہوتی۔ اے اس باپ کو لو پوچھو جڑا اپنے جگر دا ٹکڑا کٹ کے تے ڈیری آہوں دے، جاؤ بیٹی آج تو بات تیرا گھر وہ گھر اے گھر تیرا نہیں ہے،
تو لوگ قدر نہیں پیندے اجن انہوں دے ہاتھ پیر نہیں میلے ہوندے جھگڑے چھیڑے یہ ہے کہ نہیں ہے تانے ساکو ہو رشتیاں دی کمی ہے بھائی نہ ملتے ہیں یہ وہ فلاں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں نبوت نے رشتیاں دیاں قدرہ نسیاں رشتیاں دیاں پہچانہ نسیاں سیدہ فاطمہ تو زہرا جو تھکی گھر آئین کہہ ملے تو حضور کو دیکھ کے رومن لگ گئے صحیح فرمائے ما یبکی کے یا فاطمہ میری فاطمہ تے کو کہیں رو آئے کہیں رو جائے جڑا فاطمہ کو رجیسی میں محمد کو رجیسی اور سارے نبی زندہ ہیں میں مسئلہ بیان کرے نا سارے نبی کیا ہیں زور نل بولو زندہ رومال نہیں سارے نبی کیا ہیں روضہ اطہر دے اندر زندہ ہیں حیات سادہ عقیدہ ہے سادہ ایمان ہے سلام کرو حضور سلام سن دیں جواب دے دیں اگر ابو بکر نے نبی دی بیٹی کو رجایا ہوئے ہاں میرے الفاظ یاد رکھے سو اگر ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی بیٹی کو رجایا ہوئے ہاں تو جڑی نہار ابو بکر فوت ہوئے حضرت علی آئین پوچھے نے آپ نے فرمایا علی میرے کفن دے بعد غسل دے بعد میرا جنازہ تیار کر کے نبوت دے روضہ اطہر دے دروازے تے گھن جائے وہ ان کے ہک واری کنڈا کھڑکائے اگر اندروں جواب آ ونجے تو میں ابو بکر کو حضور دے کٹھے چا دفن کرائے اگر اندروں جواب نہ آوے تو جنت البقیہ گھن ہو جائے حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ عنہما سمجھ آدھی پئی اور نال سنائے حضور فرمیندن انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہرہ علی کیا ہے دروازہ ہے آؤ یہ دروازے کو پوچھتے ہیں دروازہ تم کیوں چھوڑن گئے تھا تے کو جو پتا ہا کہ این تا حق نہیں دیتا تے کو جو پتا ہا کہ این تا میری گھر والی کو رجایا ہا تے کو جو پتا ہا کہ این تا نعوذ باللہ تکلیفہ نیتیاں ہن دروازے چو گزر کے ہی ویندے نا دروازے چو گزر کی وجہ دے نا حضرت علی دروازہ ہیں یہ دروازہ میت گھن کے آئے اور آواز دیتی ہے آقا تولا غلام ابو بکر حاضر ہے روضہ اطہر جو جواب آئے ادخل الحبیب الى الحبیب فإن الحبیب الى الحبیب مشتاقو حبیب اپنے محبوب دے انتظار دے اندر ہے ہی کو جلدی اپنے محبوب دلال ملاقات واسطے کھیل رہا شان محمد مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر شان حیدر کرار نعرہ تکبیر حضور ہر شے برداشت کرے دے ہم پر بیٹی دی تکلیف برداشت میں نے صرف زندگی بھر تکلیف آئین کلہی میرا نبی بے حوصلہ نہیں تھیا رویا نہیں اج بیٹی ٹورے دے میلے پیغمبر دے حوصلے دے سارے دامن اتار تھار ہیں اتنا پیار کرنے والا نبی اگر وہ کو ابو بکر رنجایا ہو گیا تھا نال سنبھل نہیں گیا علیہ دینی ہیں معلوم تھیا ادھر لوگ الزام تراشیہ کریں دن غلط ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ٹھیک ہے نا بھائی تو یہ چند مختصر جیاں گالی میں اختصار اگھا کیتے بھی میں توڑے حال کو لے دا پیا ہوں ٹھیک ہے نا زندگی رہی دے بلا تو سا سڑے سو میں کوئی ناراض تھی جی بھائی ایسی تقاریب ہونی چاہیے زمانے تے کوئی ہم سر میرے آقا دا آیا نہیں اگر دل ٹھنڈا پہ زور سبحان اللہ زمانے تے
کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہمسر میرے مولا دا آیا نہیں اقبال وادو کہی نبی اقبال پایا نہیں زمانے تے کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں ہے نور نبوت نے مزین جگ کتا سارا لکھائت شان پہ دے گے ملا جسنو جیوے وارا محمد ادھے کئی در تو کوئی خالی ولایا نہیں اقبال وادو کہی نبی اقبال پایا نہیں سرائے مصطفیٰ کہہ دوں ادا کیے ہوئے کب تر سرائے مصطفیٰ کہہ دوں ادا کیے ہوئے کب تر سزا جدی خدا کی تھی خود قرآن دے اندر سوا سید کسے نورا سبات رب بلایا نہیں اقبال وادو کہی نبی اقبال پایا نہیں زمانے پہ کوئی ہمسر میرے سونے دا آیا نہیں الحمدللہ تمہارے واسطے کریم یا اللہ جو مسلمان بیمار شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما گھر دے اندر جو مائیاں بیبیاں بچے بیمار شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ اس شادی کو خانہ آبادی بنا اس شادی کو خانہ آبادی بنا یا اللہ آپس کے اندر محبت پیار اور الفت زیادہ تو زیادہ نصیب فرما یا اللہ ان وچوں اچھی عالم حافظ اولاد نصیب فرما جتنے دوست آئے بیٹھے ہیں سب دیا دعاواں یہ ہیں اللہ قبول اور منظور فرما مشکلات کو آسان فرما مصائب کو دور فرما یا اللہ سارے اس بیان کو میرے تو پہلے جو علماء کرام نے بیان کی تھے اپنی درگاہ قبول اور منظور فرما انہاں دوستاں نے جو اہتمام کی تھے اپنی درگاہ قبول فرما پیارا رب صلاح خاتمہ ایمان تے ہوئے مرد میرے زبان تے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی